بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و باد رکھے۔ ناظرین کرام، عورتوں کے لیے صلاۃ التسبیح کی جماعت کا کیا حکم ہے، اسی کی مکمل وضاحت کے لیے علماء دیوبند کا فتویٰ دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ کسی سائل نے سوال کیا، کیا فرماتے ہیں مفتیانان کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ چند مستورات ایک گھر میں درس قرآن پاک کے لیے جمع ہوتی ہیں اور وہاں پر ایک صاحب علم عورت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھانے کے لیے عورتوں کے صف میں تھوڑا سا آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتی ہے، جس میں وہ تسبیح یعنی تیسرا کلمہ پڑھتی ہے اور باقی عورتیں اس کے پیچھے اپنا سبق پڑھتی ہیں۔ رکوع، سجدہ اور سلام میں باقی سب عورتیں اس کی اقتداء کرتی ہیں۔ قرآن و حدیث یا فقہ کی روشنی میں رہنمائی فرمائے کہ ان کا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ تو جواب دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح رہے کہ نوافل کی جماعت خواہ صلاۃ التسبیح کی ہو یا کوئی اور نفل کی تداعی ہو، یعنی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ 3 افراد سے زائد ہو، تو مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح عورت کا عورتوں کے لیے امام بننا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے خواتین تنہا اپنی صلاۃ التسبیح ادا کرے، جماعت کا اہتمام نہ کرے۔ لہذا صورت مسئولہ میں مذکورہ مستورات کا صلاۃ التسبیح کی جماعت کے لیے جمع ہونا اور مذکورہ عالمہ کا ان کو جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھانا درست نہیں ہے، اس کو ترک کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عورت امامت نہیں کرائے گی۔ اور اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کی نماز اس کے اپنے گھر میں صحن کے بجائے کمرے کے اندر زیادہ افضل ہے، اور اس کی اپنے کمرے میں نماز اس کے گھر کی نماز سے بہتر ہے، اور اس کی اپنے گھر میں نماز اس کی باہر کی نماز سے بہتر ہے۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف بن نوری، ٹاؤن۔